استغفر اللہ جو ہے، استغفار جو ہے ایک بہت ہی خاص اور بہت زیادہ مؤثر وظیفہ ہے۔ یعنی کہ استغفار جو ہے انسان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، پریشانیوں کو سکون میں بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص استغفار کو کثرت سے کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، ہر تنگی سے نجات دیتا ہے، اور ایسے طریقے سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بس استغفار شروع کر دیں، آپ کی جو ساری پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تمام جو آپ کی مشکلات ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، آپ کے اوپر رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، آپ ایک دن میں کم سے کم 1000 بار بھی استغفر اللہ کا ورد کریں گے۔ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار کے ساتھ ساتھ آپ کو نماز کی پابندی بھی کرنا ہے، آپ کو 5 وقت کا نمازی بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ استغفار جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم دن بھر میں اتنے سارے برے کام کرتے ہیں، مطلب برے کام چھوٹے، ہم بڑے گناہوں کی طرف نہیں جاتے، ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ گانے سننا ہو گیا، یا مووی دیکھنا ہو گیا، جھوٹ بول دیا، غیبت کر لی، کسی کی برائی کر دی، کسی کے پیٹھ پیچھے ہم نے کچھ بول دیا، یا کسی کو طنز کر دیا، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے روز روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے انسان کی جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم اتنا کچھ تو کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے اور گناہوں سے بچنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے۔ استغفار کو آپ کثرت سے پڑھیں گے تو آپ خود اپنے دل میں محسوس کریں گے کہ میرا دل جو ہے وہ صاف ہو گیا۔ استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دل صاف ہوتا ہے۔ جب ہم استغفار پڑھنے سے ہمارا دل صاف ہو جائے گا تو ہمیں خود بخود اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا، ہماری جو مشکلات ہیں وہ آسانیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی، ہمارے اوپر برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں نازل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہوتا ہے، ہماری جتنی بھی مشکل چل رہی ہوتی ہیں، لوگ آج کل اتنا زیادہ پریشان ہیں، ان کے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے تو بھی وہ اپنے دل کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی کہ ان کو کسی نہ کسی بات کا ڈپریشن ہے، اینزائٹی ہے، یا مطلب کسی نہ کسی وجہ سے وہ پریشان ہیں، کوئی ان کو وسوسے آ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی مطلب پریشانی نہیں ہے تو بھی وہ پریشان ہیں، یعنی کہ ان کا جو دل ہے وہ گناہوں کی وجہ سے اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ان کی جو روح ہے نا وہ بے چین ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تو اتنا سکون ہے، سکون مطلب نہیں، ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی پریشان ہیں، لیکن ہم پھر بھی دن بھر غصے میں رہتے ہیں، چڑچڑے رہتے ہیں، دن بھر ہم کسی نہ کسی مطلب وجہ سے کسی نہ کسی پر چلاتے رہتے ہیں، غصہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری جو روح ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے گندی ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہماری دل، دماغ اور روح سب بے چین ہے، اس لیے انسان کے پاس سکون نہیں ہے۔ انسان کے پاس پیسہ ہو، صحت ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر سکون نہ ہو تو انسان جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ آج کل اسی کو لوگوں نے کیا ڈپریشن اور اینزائٹی کا نام دے دیا۔ استغفار جو ہوتی ہے، اب جو دیکھیں لوگ بولتے ہیں استغفار استغفار ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری جو مسئلے ہیں وہ سالو نہیں ہو رہے، تو ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ استغفار جو ہے صرف استغفار کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ استغفار صحیح معنوں میں اصل ورڈ ہی نہیں ہے معافی کا۔ استغفار، استغفر اللہ اور استغفار، یہ 3 الفاظ ہیں، تو ہمیں کون سا والا پڑھنا ہے ہم یہ جانیں گے۔ اور دیکھیں، جب تک ہم سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے، ہمارے اعمال ہم درست نہیں کریں گے، ہم اپنے اندر اپنی کمیوں کو پہچان پر ان پر کام نہیں کریں گے، تو ہمارا جو ہے وہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم سچے دل سے استغفار کریں گے، سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ہمارے گناہ معاف جب ہو جائیں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ عبادت میں لگنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر ہماری ہر اس پریشانی کو دور کر دیں گے، ہر اس بری چیزوں کو ہم سے دور کر لیں گے جس کی وجہ سے ہماری جو زندگی ہے وہ عذاب بنی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ استغفار استغفار پڑھتے ہیں، یا استغفار استغفار پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دونوں ہی غلط ہیں، کیونکہ استغفار کا کوئی عربک معنی نہیں ہے، یعنی کہ اس کا مطلب استغفار کا نہیں ہے، لیکن استغفار کا کیا معنی ہے؟ کہ معافی مانگنا۔ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا، مرد عورت تسبیح ہاتھ میں لیے صرف کہہ رہے ہیں استغفار استغفار یا استغفار کر رہے ہیں، مطلب اس کا عربک میننگ کیا ہو گیا؟ معافی مانگنا، معافی مانگنا، معافی مانگنا، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں معافی مانگنا، یعنی استغفار کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا۔
ہم جو ہے استغفر اللہ کہنا چاہیے ہمیں۔ استغفر اللہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کہنا ہوگا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ معافی مانگنا کہنا ایک الگ چیز ہے، یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میں بخشش طلب کرتا ہوں، یہ کہنا الگ چیز ہے۔ تو ایک ورڈ ہوتا ہے استغفار، ایک ہوتا ہے استغفار، اور ایک ہوتا ہے استغفر اللہ۔ صحیح جو ہے اس میں ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا میننگ کیا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں اپنے گناہوں کی آپ سے بخشش چاہتی ہوں یا بخشش چاہتا ہوں، یہ ہے اصل استغفر اللہ۔ تو استغفر اللہ کرنے سے یہ ہماری جو غلطیاں ہیں، انسان یہ غلطی کر رہا ہے کہ وہ استغفار یا استغفار پڑھ رہا ہے، صحیح ہوتا ہے استغفر اللہ۔ تو ہم جب یہ پڑھیں گے اور سچے دل سے پڑھیں گے، ہم اپنے دل میں یہ بات مطلب عہد کر کے پڑھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، ہم دل میں سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، اور 1000 بار پڑھ لائیں، 2000 بار پڑھ لائیں، 5000 بار پڑھ لائیں، چاہے کتنے بھی بار پڑھ لائیں، لیکن اگر سچے دل سے اگر ہم نہیں پڑھ رہے تو ہماری کوئی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آپ کچھ ٹائم جو ہے 5-10 منٹ کا ٹائم جو ہے آپ مطلب سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے روز اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس کے بعد دن بھر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے دماغ میں یہ ذہن کر مطلب دماغ میں سوچتے ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی چینج کر دیں گے۔ اور پھر آپ لوگ جو شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے مسئلے سالو نہیں ہو رہے، آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کے جو مسئلے ہیں وہ سالو ہونا شروع ہو جائیں گے۔